السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غربت اور بے روزگاری کے سماجی اثرات تو ان کے تدارک کے لیے حکومتی و نجی کوششیں۔ بہت اچھا ٹاپک ہے۔ غربت اور بے روزگاری کے سماجی اثرات بہت برے ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ غربت اور بے روزگاری ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتی جلتی ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دینا ہے، تاکہ آپ کو ہماری جو جیسی جو قیمتی ویڈیو ہے یا انفارمیشن والی ویڈیو ہے وہ مل سکے۔ اور فیڈ بیک میں آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، دیکھیں۔ پہلا جو ہمارا ہے غربت اور بے روزگاری کے سماجی اثرات، پہلا ہے جرائم میں اضافہ۔ غربت اور بے روزگاری مجبوری یا مایوسی کی وجہ سے چوری، ڈکیتی اور دیگر جرائم کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ چلیں جی، دوسرا تعلیمی نقصان۔ غریب خاندان تعلیم کو ترجیح نہیں دے پاتے، جس سے بچوں کی تعلیم ادھوری رہتی ہے اور وہ بھی غربت کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ بہت اچھی باتیں کر رہا ہے۔ سماجی عدم مساوات۔ غربت اور بے روزگاری سے طبقاتی فرق مزید گہرا ہوتا ہے، جس سے سماجی انتشار اور احساس محرومی جنم لیتا ہے۔ کمال کی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں۔ آگے ہے نفسیاتی مسائل۔ مایوسی، ڈپریشن، احساس کمتری اور خودکشی کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صحت کے مسائل۔ غذائیت کی کمی، علاج کی استطاعت نہ ہونا اور نفسیاتی دباؤ صحت بگاڑ دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کی تدارک کے لیے حکومتی اور نجی کوششیں۔ چلیں جی، حکومتی اقدامات کون کون سے ہیں؟ احساس پروگرام، غریب خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنا، بہت اچھی بات ہے۔ سستے راشن اسکیمیں، مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے یہ سستے راشن اسکیمیں چلائی جاتی ہیں، یہ بھی اچھی ہے۔ اس کے بعد ہے روزگار کے منصوبے۔ مختلف سرکاری محکموں میں نوجوان کو روزگار فراہم کرنے کے لیے پروگرام نکالے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیں فنی تعلیم کے ادارے۔ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز سے نوجوان کو ہنر سکھا کر خود کفیل بنانا۔ ہیلتھ کارڈ اسکیم، مفت علاج کی سہولت دینا تاکہ صحت کے مسائل غربت کو مزید نہ بڑھائیں۔ اسی طرح نجی شعبے کی کوششیں۔ این جی اوز اور ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پروگرامز کے تحت نجی کمپنیوں کی اسکالرشپس، ہنر سکھانے اور چھوٹے کاروبار شروع کروانے کی سپورٹ ہے۔ مختلف مذہبی اور فلاحی اداروں کی زکوٰۃ، صدقات اور مفت کھانے کی تقسیم جیسی سرگرمیاں شامل ہیں۔ چلیں جی، یہ ہو گیا۔ اب حل کی سمت جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تعلیمی اور فنی تربیت پر خصوصی توجہ، چھوٹے کاروبار کے لیے قرضے اور سبسڈی، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، شفاف اور غیر سیاسی بنیادوں پر امدادی پروگرام، سماجی شعور بیدار کرنا تاکہ غربت کے خلاف مشترکہ کوشش ہو سکے۔ اس کے بعد ایک اور ہے جرائم میں اضافہ۔ غربت اور بے روزگاری مایوسی اور محرومی کو جنم دیتی ہے، جس سے چوری، ڈکیتی اور منشیات جیسی سرگرمیوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اسی تعلیم میں رکاوٹ۔ غریب والدین بچوں کی تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا پاتے، نتیجتاً بچے سکول چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ان کی مہارت اور آگے روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ اب ہے صحت پر منفی اثرات۔ غریب طبقہ متوازن غذا، علاج کی سہولت سے محروم رہتا ہے، جس سے بیماریوں اور امراض کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ نفسیاتی مسائل۔ بے روزگاری اور غربت ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور خودکشی جیسے سنگین مسائل کو جنم دیتی ہے۔ سماجی انتشار۔ معاشرتی تفاوت اور امیر و غریبی میں فرق بڑھنے سے معاشرتی ہم آہنگی کمزور ہوتی ہے، جس سے بد امنی پھیل سکتی ہے۔ اب ہم حکومتی اقدامات دیکھتے ہیں۔
غربت مٹاؤ پروگرام جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام وغیرہ، اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر نوجوان کو ہنر سکھا کر روزگار کے قابل بنانا، بلا سود قرضے ہیں، چھوٹے کاروبار کے لیے قرضے فراہم کرنا، تعلیمی وظائف، غریب بچوں کو اسکالرشپس دینا، صحت کے منصوبے، صحت کارڈ جیسے پروگرام سے مفت علاج کروانا، نجی شعبے کی کوششیں۔ نجی شعبے کون سے ہیں؟ این جی اوز اور فلاحی ادارے جیسے کہ اخوت فاؤنڈیشن، ایڈی فاؤنڈیشن جو تعلیم، صحت اور مالی مدد فراہم کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے انٹرنشپ اور ٹریننگ پروگرام جو کہ ہنر مند افراد کو کاروبار فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کمپنیاں غربت میں کمی کے منصوبے چلاتی ہیں۔ تجاویز ہیں، چلیں جی وہ دیکھتے ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک سے پائیدار مضبوط منصوبے بنائے جائیں گے۔ دیہی علاقوں پر خاص توجہ دی جائے تاکہ نقل مکانی کم ہو اور مقامی ترقی ممکن ہو۔ چھوٹے کاروبار ایس ایم ای کی سرپرستی سے روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں۔ اور بھی بہت سارے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ چلیں جی، تو اس میں بہت سارے جو ہیں خاندانی نظام پر اثر ہے۔ غربت اور بے روزگاری کے باعث گھریلو جھگڑے، طلاق، خاندانی ٹوٹ پھوٹ کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے بچوں کی پرورش اور تربیت متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں سے مشقت یعنی کہ چائلڈ لیبر، جب والدین روزگار سے محروم ہوتے ہیں وہ بچوں کو کام پر لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے بچپن اور تعلیم دونوں کا تباہ ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ غذائی قلت، غریب لوگ متوازن اور مناسب خوراک لینے کی استطاعت نہیں رکھتے، جس سے غذائی کمی اور کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص کر بچوں اور خواتین میں۔ اس کے بعد مہاجرت یعنی کہ مائیگریشن ہے۔ روزگار کی تلاش میں لوگ دیہات چھوڑ کر شہروں کا رخ کرتے ہیں، جس سے شہری علاقوں میں کچی آبادیوں اور مسائل کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح تدارک کے لیے مزید حکومتی و نجی کوششیں، زرعی اصلاحات اور دیہی ترقی، زرعی شعبے کی بہتری اور کسانوں کو سہولیات دے کر دیہات میں روزگار جو ہے مواقع بڑھائے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ شہروں کا رخ نہ کریں۔ خواتین کی معاشی شمولیت، خواتین کو ہنر سکھا کر گھریلو صنعت یا کاروبار کے مواقع دینا غربت کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح مائیکرو فنانس ادارے، اخوت جیسے ادارے کم آمدنی والے افراد کو بلا سود قرضے دے کر چھوٹے کاروبار شروع کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، جس سے لاکھوں لوگ خود کفیل ہوئے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، حکومت اور نجی شعبہ جات مل کر تعلیمی ادارے، صحت کے مراکز اور فنی تربیت کے پروگرام شروع کریں تاکہ غربت کے خاتمے کی کوششیں مؤثر ہوں۔ اس کے بعد ہے معاشی اصلاحات اور صنعتی ترقی۔ صنعتی شعبے کی ترقی سے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں۔ اس کے لیے حکومتی پالیسیوں میں سرمایہ کاروں کے لیے سہولیات، امن و امان کی بہتر صورتحال ضروری ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نتیجہ جو ہے نکلتا ہے اس کا غربت اور بے روزگاری معاشرے کی جڑوں کو کمزور کرتے ہیں۔ ان کے تدارک کے لیے حکومت، نجی شعبے، سوشل سوسائٹیز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہوگا تاکہ پائیدار ترقی اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اس کے بعد ہے غربت اور بے روزگاری کے سماجی اثرات میں مزید اضافہ، معاشرتی محرومی اور احساس کمتری۔ غربت میں رہنے والے افراد احساس کمتری اور محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ان کی خود اعتمادی ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ معاشرے سے کٹنے لگتے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام، جب غربت اور بے روزگاری بڑھتی ہے تو عوام میں مایوسی اور بے چینی جنم لیتی ہے، جو احتجاج، ہڑتالیں اور سیاسی عدم استحکام کو فروغ دے سکتی ہیں۔ معاشرتی ناانصافی کا احساس، امیر اور غریب کے درمیان
बढ़ता हुआ फ़र्क तबक़ाती नफ़रत को हवा देता है जो समाज में बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाता है। मंशियात और दीगर मनफी सरगर्मी। बेरोज़गार नौजवान अक्सर नशे और दीगर अखलाकी गैर सरगर्मियों का शिकार हो जाते हैं और जिससे समाजी मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा होता है। इसी तरह तदारुक के भी मज़ीद इक़दामात हैं। फ़नी और वोकेशनल तालीम को फ़रोग़ देना। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में मुफ्त या कम खर्च तरबियत देकर नौजवानों को मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत प्यारी बातें हैं। छोटे और दरमियाने कारोबार की हौसला अफजाई। हुकूमत को चाहिए कि SMEs के लिए आसान कवानीन और मालियाती सहूलियात मुहैया करे क्योंकि यही तबका ज़्यादा रोज़गार पैदा करता है। बहुत अच्छी बातें हैं। पब्लिक हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क की तौसीह। एहसास प्रोग्राम जैसे सेहत कार्ड जैसी सहूलियात का दायरा कार बढ़ाकर गरीब तबकात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। और इसी तरह डिजिटल मईशत और ऑनलाइन काम के मौक़े, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स जैसे शोबों को फ़रोग़ देकर नौजवान को घर बैठे रोज़गार के मौक़े दिए जा सकते हैं। इलाक़ाई तरक्की की हिकमत अमली। छोटे शहरों और पसमानदा इलाक़ों में इंडस्ट्रियल और रूम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मकामी रोज़गार के मौक़े बढ़ाए जा सकते हैं। और इसी तरह अहम पॉइंट है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत मुझे अच्छा लगा है। गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा सिर्फ माली इमदाद से मुमकिन नहीं बल्कि पायदार मुआशी मंसूबे, बेहतरीन हुक्मरानी और सेहत की सहूलियात पर है। गुर्बत और बेरोज़गारी के समाजी असरात में मज़ीद इजाफ़ा, कौमी पैदावार में कमी, बेरोज़गार और गैर हुनरमंद अफराद जो है क़ुव्वत मुल्क की मईशत में मौसर किरदार अदा नहीं कर पाती जिससे कौमी पैदावार कम रहती है। टैलेंट का ज़िया, ब्रेन वेस्ट। बहुत से तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गार की वजह से अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर पाते जिससे उनका टैलेंट ज़ाय हो जाता है। महंगाई में इजाफ़ा। गुर्बत के साथ अगर रोज़गार के मौक़े महदूद हों तो अशिया की तलब और रसद में अदम तवाज़ुन से महंगाई मज़ीद बढ़ती है जिसका असर बराह रास्त गरीब पर पड़ता है। सियासी इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी। मायूस नौजवान शिद्दत पसंद तंजीमों का आसान हदफ बन जाते हैं जिससे मुआशरती और मुल्की सलामती को ख़तरा लाहक होता है। इसी तरह के लिए मज़ीद कामात हैं। पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स। सरकारी और इदारों में शफाफ भर्तियों, मेरिट की बालादस्ती और करप्शन के ख़ात्मे से रोज़गार के मौक़े बेहतर बनाए जा सकते हैं। नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम। हुकूमती व निजी इदारे मुश्तरका तौर पर इंटर्नशिप प्रोग्राम तरतीब दें ताकि नौजवान हिकमत अमली तजर्बा हासिल कर सकें। गरीब इलाक़ों में बुनियादी ढांचे की तरक्की, रोड्स, बिजली, पानी, इंटरनेट की फराहमी से कारोबार के मौक़े बढ़ते हैं। और इसी तरह जो गुर्बत कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। टैक्स इस्लाहात। टैक्स निज़ाम को आसान और मुनसफ़ाना बनाया जाए ताकि छोटे ताजिरों को सहूलियात हों, मईशत दस्तावेज़ी बने और हुकूमत को तरक्याती कामों के लिए वसाइल मिले। अच्छा जी, टैक्स इस्लाहात। टैक्स निज़ाम को आसान और मुनसफ़ाना बनाया जाए ताकि छोटे ताजिरों को सहूलियात हों, मईशत जो है वो दस्तावेज़ी बने और हुकूमत को तरक्याती कामों के लिए वसाइल मिले। उसके बाद है जी बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई। छोटे कारोबारी अफराद हुनरमंद नौजवानों को एक्सपोर्ट के मौक़े और आलमी मंडी तक रसाई दी जाए ताकि उनकी आमदनी बढ़े। एक कलीदी पैगाम है जो कि सबके लिए है। गुर्बत और बेरोज़गारी का हल सिर्फ वक्ती इमदादी पैकेज नहीं बल्कि तवील मुद्दती पॉलिसीज़, तालीम, सेहत, मुआशी इस्लाहात, कानून की हुक्मरानी से मुमकिन है। इसके लिए हुकूमत, निजी शोबे और सोशल
सिविल सोसाइटी सबको मिलकर मजबूत हुकूमत अमली के तहत काम करना होगा। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।